کرے ممکن ہر ناممکن کو، میری مشکل کو آسان علی۔ میری زیست کے ہر ایک لمحے میں میرا ورد زبان بیان علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو بلند ہے، غالب بھی ہے، جو پوشیدہ ہے، باخبر بھی ہے، جو مالک ہے، قادر بھی ہے، جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور زندوں کو مارتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام و حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اہل بیت علیہ السلام پر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں شیعہ ٹی وی نیٹ ورک، جس میں آج کی مناسبت سے، چونکہ آج ولادت باسعادت سید البطحہ محسن اسلام جناب عمران ابن عبد المطلب ابو طالب علیہ السلام منعقد کی گئی ہے، جس میں انشاءاللہ بہترین ذاکرین اکرام شعراء اپنا اپنا کلام پیش کریں گے، اور آج کے اس جشن میں مولانا سید ساجد رضوی صاحب یو پی سے انشاءاللہ آخر میں خطاب کریں گے۔ آج کا یہ خصوصی پروگرام ولادت جشن برائے سرپرستی امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی قیادت میں انشاءاللہ آگے بڑھے گا۔ سب سے پہلے میں حدیث قصہ کی تلاوت کرنے کے لیے گزارش کروں گا جناب میر ذیشان عباس صاحب سے کہ وہ حدیث قصہ کی تلاوت فرمائے۔ جناب میر ذیشان عباس صاحب۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله أنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بطني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني غطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلى له كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخلت معه تحت الكساء
فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أمه، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جدة، والسلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فقال عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت: نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فاقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له: وعليك السلام يا أخي ويا وصيي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا بنتي ويا بلعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء فأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان السماوات، إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا رب، ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل: يا رب، أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم، قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي، إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوس هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة النجية ما ذكر خبر هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانية يا علي والذي بعثني بالحق النبيا واصطفاني بالرسالة النجية ما ذكر خبر هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا سعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ تھے جناب میر ذیشان عباس صاحب بہترین لب و لہجے میں، بہترین خرد کے ساتھ، بہترین آواز میں حدیث قصہ کی تلاوت فرمائی. مولا ان کے توفیقات میں اور اضافہ فرمائے اور ترقی عنایت فرمائے. تمام عالم اسلام کو، خاص کر ہمارے والی و وارث امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج الشریف کی خدمت میں آج کی اس پرنور ولادت باسعادت جناب ابو طالب علیہ السلام کے اس پر مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا. جب بھی ہم اپنی محفلوں کا آغاز کیا کرتے ہیں، حمد خدا سے آغاز کرتے ہیں اور نعت رسول سے آغاز کرتے ہیں. حمد کے چند اشعار سماعت فرمائے گا. آسماں تیرا زمین تیری حکومت تیری، آسماں تیرا زمین تیری حکومت تیری، یہ کہ ایک ذرے پہ واجب ہے اطاعت تیری. تو ہی ہے میری شہرک سے قریب اے مولا، مجھ کو ہر شے میں نظر آتی ہے صورت تیری. اور یہ تو فانی ہے زمانے کی ہر ایک چیز مگر زندہ رہ جاتی ہے بخشی ہوئی عزت تیری. اور یہ زمانہ تو مٹا دیتا کبھی کا مجھ کو مرنے ہی نہیں دیتی محبت تیری. اور یہ بشر کیا ہے فرشتے بھی نہیں کر سکتے، کی ہے شبیر نے جس طرح عبادت تیری. اور حق تبلیغ ادا کر چکے تیرا معصوم، پردہ غیب میں ہے آخری حجت تیری. پردہ غیب میں ہے آخری حجت تیری. آئیے اسی کے ساتھ اگلے ذاکر کو میں دعوت دینے سے پہلے نعت کے چند اشعار سماعت فرمائی گیا. لات لکھنا ہے تو لفظوں کی طہارت مانگو، نعت لکھنا ہے تو لفظوں کی طہارت مانگو، اور پاکیزہ خیالات کی دولت مانگو. جب یہ مل جائے تو ایک شکر کا سجدہ کر لو. شعر بطور خاص دیکھیے گا. جب یہ مل جائے تو ایک شکر کا سجدہ کر لو، اب جناب ابو طالب سے اجازت مانگو، اب جناب ابو طالب سے اجازت مانگو. اب میں گزارش کرنا چاہوں گا ذاکر اہل بیت جناب محمد علی میکری صاحب سے کہ وہ رسول اللہ کی شان میں نعت پیش کریں. جناب محمد علی میکری صاحب. صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یا محمد یا محمد یا محمد یا یا
کی شب اسرا خدا نے وہ پذیرائی کہ بس یا محمد ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا ایک پل میں مصطفیٰ کو اپنے گھر بلوا لیا اپنے بندے کی خدا کو ایسی یاد آئی کہ بس یا محمد گنتے گنتے تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں گنتے گنتے تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں مصطفیٰ کے ہیں زمین پر اتنے شیدائی کہ بس یا محمد میں نے جلتی دھوپ میں جب چھیڑ دی نعت رسول میں نے جلتی دھوپ میں جب چھیڑ دی نعت رسول رحمتوں کی ہر طرف ایسی گھٹا چھائی کہ بس یا محمد دیکھ ابھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے دیکھ ابھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے ورنہ کل محشر میں ہوگی ایسی رسوائی کہ بس یا محمد ایک دن میں لکھنے بیٹھا تھا شب ہجرت کا حال ایک دن میں لکھنے بیٹھا تھا شب ہجرت کا حال کیا کہوں یاروں مجھے بھی ایسی نیند آئی کہ بس یا محمد ان فرشتوں نے بھی پوچھا ہی کیا تھا ہے ایسا روز ان فرشتوں نے بھی پوچھا ہی کیا تھا ایسا روز دافتاں میرے سرانے سے صدا آئی کہ بس یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس
یا محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ میں نے جلتی دھوپ میں جب چھیڑ دی نعت رسول، رحمتوں کی ہر طرف ایسی گھٹا چھائی کہ بس یا محمد۔ یہ تھے ذاکر الوائٹ دبئی سے جناب محمد علی میکری صاحب۔ بہترین انداز میں انہوں نے جو ہے نعت کہی، مولا ان کے توفیقات میں اور اضافہ فرمایا اور ترقی عنایت فرمایا۔ اس سے پہلے کہ آگے بڑھوں، چار مصرے کہہ کر اگلے ذاکر کو دعوت دینا چاہوں گا۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ ارے دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اسی کے ساتھ میں گزارش کرنا چاہوں گا ایک اور ذاکر اہل بیت دوحہ سے جناب جعفر عباس صاحب سے کہ وہ اس بزم میں، اس جشن میں نذران اخیرت پیش کریں۔ جناب جعفر عباس صاحب۔ محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کہ کیا بتاؤں آپ کو، کیا کیا ابو طالب کا ہے، کہ کیا بتاؤں آپ کو، کیا کیا ابو طالب کا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، کعبہ ابو طالب کا ہے، کہ کیا بتاؤں آپ کو، کیا کیا ابو طالب کا ہے۔ کہ یہ شرف کونین میں تنہا ابو طالب کا ہے، کہ یہ شرف کونین میں تنہا ابو طالب کا ہے۔ کل کا جو مولا ہے وہ بیٹا ابو طالب کا ہے، کل کا جو مولا ہے وہ بیٹا ابو طالب کا ہے۔ شکر رب کا یہ سلیقہ کون سکھلاتا بھلا، شکر رب کا یہ سلیقہ کون سکھلاتا بھلا۔ سورہ الحمد میں لہجہ ابو طالب کا ہے، سورہ الحمد میں لہجہ ابو طالب کا ہے۔ شیخ جی بتلائیے جس میں نبی پلتے رہے، شیخ جی بتلائیے جس میں نبی پلتے رہے۔ گھر ابو سفیان کا ہے یا ابو طالب کا ہے، کہ کیا بتاؤں آپ کو، کیا کیا ابو طالب کا ہے۔ دیکھتا ہوں جب علم آتی ہے یہ دل سے صدا، دیکھتا ہوں جب علم آتی ہے یہ دل سے صدا، کہ پرچم عباس پر پنجاب ابو طالب کا ہے، کہ پرچم عباس پر پنجاب ابو طالب کا ہے، کہ کیا بتاؤں آپ کو، کیا کیا ابو طالب کا ہے، کہ کیا بتاؤں آپ کو، کیا کیا ابو طالب کا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، کعبہ ابو طالب کا ہے،
کہ کیا بتاؤں آپ کو کیا کیا ابو طالب کا ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. کیا بتاؤں آپ کو کیا کیا ابو طالب کا ہے. کیا بتاؤں آپ کو کیا کیا ابو طالب کا ہے. رب کعبہ کی قسم کعبہ ابو طالب کا ہے. یہ شرف کونین میں تنہا ابو طالب کا ہے. کل کا جو مولا ہے وہ بیٹا ابو طالب کا ہے. یہ تھے جناب جعفر عباس صاحب. بہترین انداز میں انہوں نے مولا کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کیا. مولا ان کے توفیقات میں اور اضافہ فرمائے اور ترقی عنایت فرمائے. اس سے پہلے کہ آگے بڑھوں ایک اور ذاکر کو دعوت سخن دوں اس محفل میں کلام پیش کرنے کے لیے. چند اشعار محسن نقوی شہید کے سماعت فرمائے گا. اسرار معارف کا گلستان ابو طالب. اسرار معارف کا گلستان ابو طالب. ایمان کے ہر درد کا درماں ابو طالب. تختے دل ہستی کا سلیمان ابو طالب. ہر درد میں سر چشمہ ایمان ابو طالب. ہر غم سے جو اس کو ابو طالب نہ بچاتا. ہر غم سے جو اس کو ابو طالب نہ بچاتا. اسلام تیرا ٹھوکریں کھاتا نظر آتا. اسلام تیرا ٹھوکریں کھاتا نظر آتا. ارے خندیل چراغ رخ احمد ابو طالب. ایمان سے ایمان کی ابجد ابو طالب. باطل کے لیے ضربت عزت ابو طالب. باطل کے لیے ضربت عزت ابو طالب. ہر مملکت دین کی ہر سرحد ابو طالب. ہر مملکت دین کی ہے سرحد ابو طالب. ارے دستار پیمبر کو جو عمران بچاتا. دستار پیمبر کو جو عمران بچاتا. ہر سمت سخیفہ ہی سخیفہ نظر آتا. ہر سمت سخیفہ ہی سخیفہ نظر آتا. دستار پیمبر کو جو عمران بچاتا. آئیے انہی اشعاروں کے ساتھ میں گزارش کرنا چاہوں گا ایک اور ذاکر اہل بیت جناب مرزا مہدی علی صاحب سے کہ وہ اس جشن میں بارگاہ جناب ابو طالب میں ایک اور منقبت پیش کریں. جناب مرزا مہدی علی صاحب. السلام علیکم. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ سب کو ولادت حضرت ابو طالب مبارکباد پیش کرتا ہوں. چند اشعار انہی کی شان میں سماعت فرمائیے گا. علی علی مولا علی علی مولا علی علی مولا علی علی مولا. قرآن پڑھایا ہے ایمان بتایا ہے. قرآن پڑھایا ہے ایمان بتایا ہے. عمران کے گھرانے نے عمران کے گھرانے نے اسلام بچایا ہے. علی علی مولا علی علی مولا. بڑا محبوب گھرانہ ابو طالب کا گھرانہ. بڑا محبوب گھرانہ ابو طالب کا گھرانہ. بڑا محبوب گھرانہ ابو طالب کا گھرانہ. غلام ان کا ہے زمانہ ابو طالب کا گھرانہ. بڑا محبوب گھرانہ ابو طالب کا گھرانہ. مثال سماعت فرمائے گا. رسالت ہو کہ امامت ولایت ہو کہ طہارت شفاعت ہو کہ صداقت سخاوت ہو کہ شجاعت. ہر ایک عظمت کا ٹھکانہ ابو طالب کا گھرانہ. بڑا محبوب گھرانہ ابو طالب کا گھرانہ. بڑا محبوب گھرانہ ابو طالب کا گھرانہ. کبھی ممبر پہ چڑھ کے کبھی میدان میں لڑکے. کبھی ممبر پر چڑھ کے کبھی میدان میں لڑکے. کبھی نیزے پہ چڑھ کے کبھی خطبے پڑھ پڑھ کے. سکھاوے دین بچانا ابو طالب کا گھرانہ. بڑا محبوب گھرانہ ابو طالب کا گھرانہ.
بڑا محبوب گھرانہ ابو طالب کا گھرانہ. دیے راہب کو بیٹے کیے بے زر کو بوزر. مصرع سماعت فرمائیے گا، خاص توجہ چاہتا ہوں کہ دیے راہب کو بیٹے کیے بے زر کو بوزر، دیے فطرس کو پر جگایا ہر کا مقدر. دیے ہیں فطرس کو پر جگایا ہر کا مقدر. یہ ہے سقیوں کا گھرانہ ابو طالب کا گھرانہ، بڑا محبوب گھرانہ ابو طالب کا گھرانہ، بڑا محبوب گھرانہ ابو طالب کا گھرانہ. آخری مصرع سماعت فرمائیے گا. پکارا جب مشکل میں انہوں نے دی لج پالی، ارے پکارا جب مشکل نے انہوں نے دی لج پالی. سبھی منگتوں کی پل میں بھری ہے جھولی خالی. سبھی منگتوں کی پل میں بھری ہے جھولی خالی. جھکا جس در پہ زمانہ ابو طالب کا گھرانہ، بڑا محبوب گھرانہ ابو طالب کا گھرانہ، بڑا محبوب گھرانہ ابو طالب کا گھرانہ. غلام ان کا ہے زمانہ ابو طالب کا گھرانہ، بڑا محبوب گھرانہ ابو طالب کا گھرانہ. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. رسالت ہو کہ امامت، ولایت ہو کہ طہارت، شفاعت ہو کہ صداقت، سخاوت ہو کہ شجاعت، ہر ایک عظمت کا ٹھکانہ ابو طالب کا گھرانہ. یہ تھے ذاکر اہل بیت جناب مرزا مہدی علی صاحب. بہترین انداز میں ابو طالب کے گھرانے کے حوالے سے منقبت پیش کی. مولا ان کے منقبت کو قبول فرمائے. آگے بڑھوں، اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں 4 مصرے کہہ کر انشاءاللہ میں آگے بڑھنا چاہوں گا جناب ابو طالب کے ہی حوالے سے. ہنس کے ہر گردش ایام کو ٹالا جس نے، ہنس کے ہر گردش ایام کو ٹالا جس نے، مثل اولاد بھتیجے کو سنبھالا جس نے، مثل اولاد بھتیجے کو سنبھالا جس نے. ارے غور سے منکر ایمان ابو طالب سن، غور سے منکر ایمان ابو طالب سن، غور سے منکر ایمان ابو طالب سن. یہ وہ ہے رحمت کونین کو پالا جس نے، یہ وہ ہے رحمت کونین کو پالا جس نے. اسی کے ساتھ میں گزارش کرنا چاہوں گا ایک اور ذاکر، بہترین آواز کے مالک جناب مصور رضا مصور صاحب بڑے نصیب پوری سے کہ وہ اس بزم میں نذران عقیدت پیش کریں. جناب مصور رضا صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تمام شیعان حیدر قرار کو ولادت جناب ابو طالب علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو. تو کچھ چند اشعار آج کے مناسب سے پیش کرنے آ رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا. کیا بتاؤں میں کہ کیا رتبہ ابو طالب کا ہے، کیا بتاؤں میں کہ کیا رتبہ ابو طالب کا ہے. سورہ عمران میں چرچا ابو طالب کا ہے، کیا بتاؤں میں کہ کیا رتبہ ابو طالب کا ہے. آسر سے جملے اتر جاتا ہوں. ہر منافق جان لے کعبہ ابو طالب کا ہے، ہر منافق جان لے، ہر منافق جان لے کعبہ ابو طالب کا ہے، ہر منافق جان لے کعبہ ابو طالب کا ہے،
کس قدر نازل کعبہ فقط بیٹا ابو طالب کا ہے، کیا بتاؤں میں کہ کیا رتبہ ابو طالب کا ہے، کیا بتاؤں میں کہ کیا رتبہ ابو طالب کا ہے۔ خاص طور سے یہ جملے پہ دیتا ہوں، کعبے میں آئے علی ہیں یہ خدا کا فیصلہ، کعبے میں آئے علی ہے یہ خدا کا فیصلہ، کعبے میں آئے علی ہے، کعبے میں آئے علی ہے یہ خدا کا فیصلہ، کس قدر اللہ سے، کس قدر اللہ سے رشتہ ابو طالب کا ہے، کیا بتاؤں میں کہ کیا رتبہ ابو طالب کا ہے، کیا بتاؤں میں کہ کیا رتبہ ابو طالب کا ہے۔ خاص طور سے جملہ بجاتا ہوں، ابن عبد المطلب ہے نسل ابراہیم ہے، ابن عبد المطلب ہے نسل ابراہیم ہے، ابن عبد المطلب ہے نسل ابراہیم ہے، دیکھیے کیا خوب تر، دیکھیے کیا خوب تر شجرہ ابو طالب کا ہے، کیا بتاؤں میں کہ کیا رتبہ ابو طالب کا ہے، کیا بتاؤں میں کہ کیا رتبہ ابو طالب کا ہے۔ اس جملے کا خاص طور دیکھیے گا، ذمہ داری پرورش کی سونپ کر یاسین کو، ذمہ داری پرورش کی سونپ کر یاسین کو، ذمہ داری پرورش کی، ذمہ داری پرورش کی سونپ کر یاسین کو، ذمہ داری پرورش کی سونپ کر یاسین کو، شکریہ خالق ادا، شکریہ خالق ادا کرتا ابو طالب کا ہے، کیا بتاؤں میں کہ کیا رتبہ ابو طالب کا ہے، کیا بتاؤں میں کہ کیا رتبہ ابو طالب کا ہے۔ خاص طور سے جملے کو دیکھے گا، دیکھو شہر طوس میں مولا رضا کے نام کا، دیکھو شہر طوس میں مولا رضا کے نام کا، دیکھو شہر طوس میں مولا رضا کے نام کا، دیکھو شہر طوس میں مولا رضا کے نام کا، آج بھی رائج ہے جو، آج بھی رائج ہے جو سکہ ابو طالب کا ہے، کیا بتاؤں میں کہ کیا رتبہ ابو طالب کا ہے، کیا بتاؤں میں کہ کیا رتبہ ابو طالب کا ہے۔ آخری جملہ دیکھیے گا، مٹ رہا تھا دی حیا اور چھا رہی تھی تیرگی، مٹ رہا تھا دی حیا اور چھا رہی تھی تیرگی، مٹ رہا تھا دی حیا اور چھا رہی تھی تیرگی، مٹ رہا تھا دی حیا اور چھا رہی تھی تیرگی، دی بچایا جس نے وہ، دی بچایا جس نے وہ پوتا ابو طالب کا ہے، کیا بتاؤں میں کہ کیا رتبہ ابو طالب کا ہے،
کیا بتاؤں میں کہ کیا رتبہ ابو طالب کا ہے. سورہ عمران میں چرچا ابو طالب کا ہے. کیا بتاؤں میں کہ کیا رتبہ ابو طالب کا ہے. پر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد. کیا بتاؤں میں کہ کیا رتبہ ابو طالب کا ہے. یہ تھے بہترین آواز کے ایک ذاکر اہل بیت نوحہ خان منقبت خان جناب مصور رضا مصور صاحب. بہترین انداز میں انہوں نے بارگاہ ابو طالب میں نذران عقیدت پیش کیا، منقبت پیش کی. مولا اسے شرف قبولیت عطا فرمائے. اس سے پہلے کہ آگے بڑھوں چند اشعار کہہ کر آگے بڑھنا چاہوں گا کہ تجھ کو مشکوک ہے ایمان ابو طالب کا. مطلب سماج فرمائیے گا. تجھ کو مشکوک ہے ایمان ابو طالب کا، پوچھ اجداد سے احسان ابو طالب کا. پوچھ اجداد سے احسان ابو طالب کا. ارے جس کا کلمہ تو زمانے کو سناتا ہے عدو، وہ نبی بھی رہا مہمان ابو طالب کا. ارے خلد کے شاہ ہیں گر پوتے ابو طالب کے، بیٹا ولیوں کا ہے سلطان ابو طالب کا. ارے پشت کعبہ سے لگائی ہے نبی کی جب سے، پشت کعبے سے لگائی ہے نبی کی جب سے، تب سے کعبہ ہے ثنا خان ابو طالب کا. اور اس کے پوتے نے ہی سر دے کے بچایا دین کو، اس کے پوتے ہی نے سر دے کے بچایا دین کو. اب تو مخروز ہے قرآن ابو طالب کا، اب تو مخروز ہے قرآن ابو طالب کا. ارے جب بھی تاریخ رسالت میں محافظ ڈھونڈا، جب بھی تاریخ رسالت میں محافظ ڈھونڈا، نام تھا ایک ہی عمران ابو طالب کا، نام تھا ایک ہی عمران ابو طالب کا. ارے نام تو اور بھی موجود ہیں برکت کے لیے، کرے مشکل کو جو آسان ابو طالب کا. اور دلیل مانگ رہا ہے وہ آج عاطف سے، اور دلیل مانگ رہا ہے وہ آج عاطف سے. صدقہ کھاتا ہے جو انسان ابو طالب کا، صدقہ کھاتا ہے جو انسان ابو طالب کا. اسی کے ساتھ میں گزارش کرنا چاہوں گا ایک اور ذاکر اہل بیت جناب شاعر اہل بیت محکم عابدی صاحب سے کہ وہ اس جشن میں منقبت مسدس جناب ابو طالب کے حوالے سے پیش کرے. شاعر اہل بیت جناب محکم عابدی صاحب. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ناظرین السلام علیکم. سب سے پہلے میں آپ سب کو ولادت باسعادت محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں اپنے دادا مرحوم علامہ صابر عابدی صاحب کا ایک مسدس پیش کرتا ہوں. ملاحظہ ہوں عرض کیا ہے کہ جو ذہن خواب میں غفلت کے تھے جھنجھوڑا ہے، جو ذہن خواب میں غفلت کے تھے جھنجھوڑا ہے، حوادثات کے طوفان کے رخ کو موڑا ہے. ہوئی ہے صبح اندھیروں کو جب نچوڑا ہے، نفس نفس تیرا باطل کے حق میں کوڑا ہے. محافظت میں نبی کی بسر حیات ہوئی، اور ان کی مدح تیرے حق میں کائنات ہوئی. ہوا ہے خلق برائے حفاظت اسلام، ہوا ہے خلق برائے حفاظت اسلام. تیرا وجود شریعت کے حق میں ایک انعام، عمل سے تیرے ملا دین حق کو استحکام. تیرے پیام کو سمجھے ہیں حق نگر الہام. صنم پرستی کا وہم و گما کا عالم تھا، صنم پرستی کا وہم و گما کا عالم تھا. تیرے ہی ہاتھ میں وحدانیت کا پرچم تھا. ابو جہل کا مددگار سب زمانہ تھا، فریب و مکر تھا، ہیلا تھا اور بہانہ تھا. ستم کے تیر کا دین خدا نشانہ تھا، عرب کے قلب میں ابلیس کا ٹھکانہ تھا.
تو راہ بر تھا جہاں بھر کے ان لٹیروں میں، تو راہ بر تھا جہاں بھر کے ان لٹیروں میں، تو ایک چراغ حقیقت تھا ان اندھیروں میں، تھا تیری دوش پبار حفاظت اسلام، سپرد حق نے کیا تھا امانت اسلام، تیرے عمل سے عیاں تھی حقیقت اسلام، تیرے کرم کی تھی ممنوع شریعت اسلام، تیری وفا پہ مشیت بھی ناز کرتی ہے، قصیدہ آج بھی تیرا خدائی پڑھتی ہے، شفیق ایسا پدر اپنا مصطفیٰ سمجھیں، خلیق ایسا جسے دل کا مدعا سمجھیں، کہاں تھی اتنی جسارت انہیں چچا سمجھیں، تقاضا تھا یہ محبت کا آسرا سمجھیں، وہ باہیں جس میں نبی کریم جھول گیا، وہ باہیں جس میں نبی کریم جھول گیا، وہ مامتا کے رسول اپنی ماں کو بھول گیا، وہ باہیں جس میں نبی کریم جھول گیا، وہ مامتا کے رسول اپنی ماں کو بھول گیا، شجی ایسا شجاعت دے داد اور کہے واہ، شجی ایسا شجاعت دے داد اور کہے واہ، معین ایسا رسالت وفا کی جس کی گواہ، فقیہ ایسا شریعت کو دی ہے جس نے پناہ، جلال رخ پہ کچھ ایسا ٹھہر سکے نہ نگاہ، طہارتوں کے وہ ماہ تمام جس میں ہوئے، وہ پاک نسل کے 12 امام جس میں ہوئے، وہ پاک نسل کے 12 امام جس میں ہوئے۔ اور یہ شعر ملاحظہ ہوں کہ نبی کو عالم غربت میں پالنے والا، نبی کو عالم غربت میں پالنے والا، بلاؤ رنج و مصیبت کو ٹالنے والا، غم حیات کو خوشیوں میں ڈھالنے والا، نبی کے پاؤں سے کانٹے نکالنے والا، زمین پہ عرش فضیلت ہے تو خدا کی قسم، شریک کار رسالت ہے تو خدا کی قسم، یہ کیسا ظلم ہے کیسا ستم ہے کیسی جفا، یہ کیسا قول ہے کیسا عمل ہے کیسی ادا، یہ کیسا بغض ہے کیسی ہے دشمنی کی بلا، یہی ہے اجر رسالت اے کینجو بتلا، روائے دین میں کس طرح سے ستمگر ہے، روائے دین میں کس طرح سے ستمگر ہے، جو عہد مرسل اعظم پڑھے وہ کافر ہے، پڑھا جو خطبے میں الحمد بن گیا قرآن، پڑھا جو خطبے میں الحمد بن گیا قرآن، پسند آ گیا محفوظ کر لیا یزداں، یہ تیری حق سے محبت ہے یہ تیرا ایمان، ہر ایک قدم تیرا دین خدا پہ ہے احسان، کسی کو شک ہو تو وہ نسل کی خرابی ہے، کسی کو شک ہو تو وہ نسل کی خرابی ہے، جسے ہو تجھ پہ یقین وہ ابو ترابی ہے، کسی کو شک ہو تو وہ نسل کی خرابی ہے، جسے ہو تجھ پہ یقین وہ ابو ترابی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جسے ہو تجھ پہ یقین وہ ابو ترابی ہے۔ یہ تھے شاعر اہل بیت جناب محکم عابدی صاحب، پریا پٹنہ سے بہترین انداز میں انہوں نے جو ہے مسدس پیش کی اپنے دادا مرحوم علامہ صابر عابد صاحب کی، جو کہ مشہور معروف علی پور کے شعراء میں سے تھے۔ مولا ان کے توفیقات میں اور اضافہ فرمائے۔ اس سے پہلے کہ آگے بڑھوں، میں ایک اور ذاکر کو میں دعوت سخن دوں، چند اشعار کہہ کر میں اس ذاکر اہل بیت کو آواز دینا چاہوں گا کہ دست تاریخ کی پوشیدہ لکیریں تو پڑھو، دست تاریخ کی پوشیدہ لکیریں تو پڑھو، ہر مسلمان کا مخصوم ابو طالب ہے،
ہر مسلمان کا مخصوم ابو طالب ہے۔ ارے کفر و ایمان کی سہ بحث کہاں سے آئی؟ کفر و ایمان کی سہ بحث کہاں سے آئی؟ جبکہ اسلام کا مفہوم ابو طالب ہے، جبکہ اسلام کا مفہوم ابو طالب ہے۔ اسی کے ساتھ میں گزارش کرنا چاہوں گا بہترین آواز کے مالک ذاکر اہل بیت جناب پریا پٹنہ سے جناب سلطان عباس صاحب کہ وہ اس بزم میں نذران عقیدت پیش کریں۔ جناب سید سلطان عباس نقوی صاحب۔ سرکار ابو طالب کے ولادت سارے عالم اسلام کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے چار مصرے مولا کی شان میں۔ نعت احمد سنا رہے ہیں لوگ، نعت احمد سنا رہے ہیں لوگ، خود کو مسلم جتا رہے ہیں لوگ، خود کو مسلم جس نے ایجاد کی ہے نعت نبی، جس نے ایجاد کی ہے نعت نبی، اس کو کافر بتا رہے ہیں لوگ، اس کو کافر بتا رہے ہیں لوگ، نعت احمد۔ ایک منقبت کے چند اشعار۔ سرکار ابو طالب، سرکار ابو طالب، مجبور زمانہ ہے، مجبور زمانہ ہے، مختار ابو طالب، سرکار ابو طالب، سرکار ابو طالب۔ یہ چاند ستارے، یہ پھولوں سے سجے گلشن ہیں آپ کے صدقے میں، یہ سارے جہاں روشن، جو آپ کے ہیں دشمن اللہ کے ہیں دشمن، ہم غیر کی چوکٹ پر پھیلاتے نہیں دامن، ہم تیری بدولت ہیں خوددار ابو طالب، سرکار ابو طالب، سرکار ابو طالب۔ رکھتے ہیں عداوت جو سلطان غدیری سے، دل شاد نہیں جن کے فرمان غدیری سے، مایوس جو پلٹے تھے میدان غدیری سے، ویران تھے جو چہرے اعلان غدیری سے، ان چہروں پہ ہے اب تک پھٹکار ابو طالب، سرکار ابو طالب، سرکار ابو طالب۔ جان دینے سے گھبرانا، تلواروں سے تھرانا، عادت میں تمہاری ہے میدانوں سے بھاگانا، مجہول نسب والوں مثل ابن مر جانا، ٹکرانا تو شیعوں سے یہ سوچ کے ٹکرانا، ہے آج بھی شیعوں کے سردار ابو طالب، سرکار ابو طالب،
सरकार अबू तालिब। बिदअत का हर एक मुफ्ती हैबत ही से मर जाए, बस मौत नजर आए, जिस समत नजर जाए, गर ठहरे तो सर जाए, भागे भी तो मर जाए। हैरान मुनाफिक हैं, जाए तो किधर जाए, इस पार अली मौला, इस पार अली मौला, उस पार अबू तालिब, सरकार अबू तालिब, सरकार अबू तालिब। आशूर के लम्हों में बेशीर की सूरत में, 18 बरस वाली तस्वीर की सूरत में, कासिम के सरापे में तहरीर की सूरत में, अब्बास के जलवों में शब्बीर की सूरत में, आए हैं सरे मैदान हर बार अबू तालिब, सरकार अबू तालिब, सरकार अबू तालिब। अश्कों की खतारों को जंजीर तो करने दो, कुरान शहादत की तफसीर तो करने दो, शब्बीर जबीनों पर तहरीर तो करने दो, ठहरो लबे ज़ैनब से तकरीर तो करने दो, खुतबों से उलट देगा, खुतबों से उलट देगा दरबार अबू तालिब, सरकार अबू तालिब, सरकार अबू तालिब। है सारी खुदाई के मुख्तार अबू तालिब, सरकार अबू तालिब, सरकार अबू तालिब। है आरज़ू मेरी मुझे रोज़े पे बुला ले, एक बार नहीं मौला 100 बार बुला ले, ये इल्तिजा करता है करार अली मौला, सरकार अली मौला, सरकार अली मौला। मौला गम शब्बीर की जागीर अता कर, मौला मुझे हुर जैसी तकदीर अता कर, मैं हूं तेरे बेटे का गमखार अली मौला, सरकार अली मौला, सरकार अली मौला। ऐ सारी खुदाई के मुख्तार अबू तालिब, सरकार अबू तालिब, सरकार अबू तालिब। नाते अहमद सुना रहे हैं लोग, खुद को मुस्लिम बता रहे हैं लोग, जिसने ईजाद की है नाते नबी, उसको काफिर बता रहे हैं लोग। ये थे जाकिर अहले बैत बेहतरीन आवाज के मालिक जनाब सैयद सुल्तान अब्बास नकवी साहब पिरापतना से बेहतरीन अंदाज में इन्होंने बारगाहे अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में नजरान अकीदत पेश किया। मौला इनके तौफीकात में और इजाफा फरमाए। इससे पहले के आगे बढ़ो, उसी नात के हवाले से एक नात और जनाबे अबू तालिब के हवाले से शेर कहना चाहूंगा और अगले जाकिर को दावत दूंगा कि नात कहने का मैं इरफान कहाँ से लाऊं, नात कहने का मैं इरफान कहाँ से लाऊं, अबू तालिब सा खलमदान कहाँ से लाऊं, अबू तालिब सा खलमदान कहाँ से लाऊं, तेरे कहने पे जो इमरान का इनकार करूं, फिर मोहम्मद का निकाह खान कहाँ से लाऊं, फिर मोहम्मद का निकाह खान कहाँ से लाऊं। और आपकी आल की पहचान नहीं लोगों को, आपकी आल की पहचान नहीं लोगों को, मैं दीदे बूजर सलमान कहाँ से लाऊं, मैं दीदे बूजर सलमान कहाँ से लाऊं, मैं दीदे बूजर सलमान कहाँ से लाऊं। और जिसका बेटा हो अली और भतीजा हो नबी, शेर बतौर खास समात फरमाइएगा, जिसका बेटा हो अली और भतीजा हो नबी,
میں اتنا مضبوط مسلمان کہاں سے لاؤں، میں اتنا مضبوط مسلمان کہاں سے لاؤں۔ اسی کے ساتھ میں گزارش کرنا چاہوں گا ایک اور ذاکر اہل بیت، شاعر اہل بیت جناب ابو طالب علی پوری صاحب سے کہ وہ اس بزم میں، اس جشن میں نذران عقیدت پیش کریں۔ جناب ابو طالب صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ صلوات پر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کل ایمان کے باپ کا تذکرہ، کل ایمان کے باپ کا تذکرہ، عین اسلام ہے عین ایمان ہے۔ کل ایمان کے باپ کا تذکرہ، عین اسلام ہے عین ایمان ہے۔ کچھ مسلمان کہتے ہیں کافر ہے وہ، کچھ مسلمان کہتے ہیں کافر ہے وہ، کافروں نے کہا وہ مسلمان ہے۔ کل ایمان کے باپ کا تذکرہ۔ بند دیکھیں، عرش فطرس کا پہلا مصور ہے وہ، صلب عصمت کا نوری مسافر ہے وہ، مصطفیٰ کی موادت کا ذاکر ہے وہ، پھر بھی دنیا یہ کہتی ہے کافر ہے وہ، جس کے اسم گرامی بھی قرآن میں، جس کے اس میں گرامی بھی قرآن میں، آج بھی سورہ آل عمران ہے۔ کل ایمان کے باپ کا تذکرہ۔ بند دیکھیں، اس کا پہلو بدلنا عبادت بنی، اس کے دامن کو چھو کر طہارت چلی، اس کے دامن کو چھو کر طہارت چلی۔ میرا مولا ہے سارے جہاں کا ولی، ایک اللہ علی ایک بندہ علی، جس کے بیٹے کو لوگوں نے اللہ کہا، جس کے بیٹے کو لوگوں نے اللہ کہا، پوچھ خالق سے وہ کیسا انسان ہے۔ کل ایمان کے باپ کا تذکرہ۔ اور یہ بندی دیکھیں، کچھ رسولوں سے بھی جس کا رتبہ بڑا، خود محمد نے جس کا ہے کلمہ پڑھا، خود محمد نے بھی جس کا کلمہ پڑھا، جس کے پہلو میں اسلام پلتا رہا، اور انگلی پکڑ کر محمد چلا، آیتوں کی زمین جس کی آغوش ہے، آیتوں کی زمین جس کی آغوش ہے، فتح تطہیر ہی اس کا دامان ہے۔ کل ایمان کے باپ کا تذکرہ، عین اسلام ہے عین ایمان ہے۔ کچھ مسلمان کہتے ہیں کافر ہے وہ، کافروں نے کہا وہ مسلمان ہے۔ شکریہ۔ کل ایمان کے باپ کا تذکرہ، کل ایمان کے باپ کا تذکرہ، عین اسلام ہے عین ایمان ہے۔ آپ سماعت فرما رہے تھے محسن اسلام جناب ابو طالب علیہ السلام کے اشعار، جناب ذاکر اہل بیت ابو طالب کی زبانی، مولا ان کے توفیقات میں اور اضافہ فرمائیں۔
والدین نے بہترین نام رکھا ہے ان کا، ابو طالب۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، اس جشن کو آگے بڑھاؤں اور ایک اور ذاکر، مشہور معروف ذاکر اہل بیت کو آپ کے حوالے کروں، چند اشعار اسی ایمان ابو طالب کے حوالے سے سماعت فرمائیے گا کہ جو خون ابو طالب کے عزائم کی عطا ہو، دیکھیے، جو خون ابو طالب کے عزائم کی عطا ہو، وہ خون بھلا کیسے رگے دی سے جدا ہو، جس طرح سے احسان ابو طالب نے کیا ہو، ممکن نہیں اسلام سے یہ قرض ادا ہو، اس پر بھی یہ فتویٰ کہ اسے دین سے قد ہے، اس پر بھی یہ فتویٰ کہ اسے دین سے قد ہے، یہ منکر عمران کا فقط بغض و حسد ہے، یہ منکر عمران کا فقط بغض و حسد ہے۔ اور کر یاد وہ شیب ابو طالب کا زمانہ، میرا بہترین شعر ہے یہ، مجھے بہت پسند سے میں پڑھا کرتا ہوں۔ کر یاد وہ شیب ابو طالب کا زمانہ، جذبے کی شراروں کو ہواؤں سے لڑانا، وہ عزم وہ جلال رخ عمران کا فسانہ، ہر رات پیمبر کو مصائب سے بچانا، ہر رات پیمبر کو مصائب سے بچانا۔ اس طور کا دنیا میں کوئی باپ دکھا دے، اس طور کا دنیا میں کوئی باپ دکھا دے، جو موت کے بستر پہ بھی بیٹوں کو سلا دے، جو موت کے بستر پہ بھی بیٹوں کو سلا دے۔ اسی کے ساتھ اب میں گزارش کرنا چاہوں گا ذاکر اہل بیت مشہور معروف عالمی شہرت یافتہ جناب مرزا ریحان علی فردوسی صاحب سے کہ وہ اس بزم میں نذران عقیدت پیش کریں۔ جناب مرزا ریحان علی فردوسی ہوڑے نرسی پوری۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک مطلع اور چند شعر جناب ابو طالب کی شان میں ملاحظہ کریں حضرات۔ حق کا پیغام سنایا ہے ابو طالب نے، 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 پہلا میلاد منایا ہے ابو طالب نے، حق کا پیغام سنایا ہے ابو طالب نے۔ ایک ایک شعر پہ آپ سب کی توجہات ملاحظہ کریں۔ ہو جس نے توحید بچائی ہے بڑی مشکل سے، جس نے توحید بچائی ہے بڑی مشکل سے، جس نے توحید بچائی ہے بڑی مشکل سے، اس محمد کو بچایا ہے ابو طالب نے، حق کا پیغام سنایا ہے ابو طالب نے، وہ حق کا پیغام سنایا ہے ابو طالب نے۔ شعر ملاحظہ کریں۔ وہ تیرے تیرے سرور کو بچانے کے لیے بستر پر، تیرے سرور کو بچانے کے لیے بستر پر، اپنے بیٹے کو سلایا ہے ابو طالب نے، حق کا پیغام سنایا ہے ابو طالب نے، پہلا میلاد منایا ہے ابو طالب نے،
حق کا پیغام سنایا ہے ابو طالب نے. شعر ملاحظہ کریں. او جس کی نالین نے ہے عرش کو زینت بخشی، جس کی نالین نے ہے عرش کو زینت بخشی، اس کو چلنا بھی سکھایا ہے ابو طالب نے. حق کا پیغام سنایا ہے ابو طالب نے. حق کا پیغام سنایا ہے ابو طالب نے. آخری شعر. جس کے ایک ہاتھ نے ہے دست خدا اونچا کیا، جس کے ایک ہاتھ نے ہے دست خدا اونچا کیا، پورے سرور کو اٹھایا ہے ابو طالب نے. حق کا پیغام سنایا ہے ابو طالب نے. حق کا پیغام سنایا ہے ابو طالب نے. پہلا میلاد منایا ہے ابو طالب نے. حق کا پیغام سنایا ہے ابو طالب نے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم عاشنا. حق کا پیغام سنایا ہے ابو طالب نے، پہلا میلاد منایا ہے ابو طالب نے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں. یہ تھے بہترین آواز کے مالک، عالمی شہرت یافتہ ذاکر اہل بیت بڑے نصیب پور سے جناب مرزا ریحان علی فردوسی صاحب. بہترین کلام نذران عقیدت پیش کیا. مولا ان کے توفیقات میں اور اضافہ فرمائے. اس سے پہلے کہ آگے بڑھوں، چند اشعار اسی ایمان ابو طالب اور عظمت ابو طالب کے حوالے سے کہہ کر اگلے ذاکر کو دعوت دینا چاہوں گا کہ شاعر کہتا ہے، خالب ہے تیرا جسم کے ڈھلتی ہے رسالت، معدن ہے تیرا جس سے نکلتی ہے رسالت، کروٹ تیرے آنگن میں بدلتی ہے رسالت، انگلی تیرے تھامے ہوئے چلتی ہے رسالت، انگلی تیری تھامے ہوئے چلتی ہے رسالت. ارے پلتے ہوئے جب دیکھی رسالت تیرے گھر میں، پلتے ہوئے جب دیکھی رسالت تیرے گھر میں، اللہ نے خود رکھ دی امامت تیرے گھر میں، اللہ نے رکھ دی امامت تیرے گھر میں. اور اسلام کی ہے ساری تب و تاب تجھی سے، وابستہ رسالت کا ہر ایک باب تجھی سے، زو پاتے ہیں سب انجم مہتاب تجھی سے، سیکھے ہیں نبی نے ادب آداب تجھی سے. ارے کیا مرتبہ اے حضرت عمران ہے تیرا، کیا مرتبہ اے حضرت عمران ہے تیرا، ہم جس کے ہیں مسلم وہ مسلمان ہے تیرا، ہم جس کے ہیں مسلم وہ مسلمان ہے تیرا. آئیے اسی کے ساتھ ایک اور ذاکر اہل بیت جناب میر نصرت حسین صاحب سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ اس بزم میں نذران عقیدت پیش کریں. بنگلور سے جناب ذاکر اہل بیت میر نصرت حسین صاحب. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. شریک دعوت اسلام ہے ابو طالب، شریک دعوت اسلام ہے ابو طالب، نبی کو حق کا انعام ہے ابو طالب، عریم میں وحی میں الہام ہے ابو طالب، نزول وحی کا عنوان ہے ابو طالب،
یہ چن کے لائے جو غنچے وہ پھول ہو جائیں، پھر ان کی گود میں پل کر رسول ہو جائے۔ شریک دعوت اسلام ہے ابو طالب، شریک دعوت اسلام ہے ابو طالب۔ رسول حق کے نگہبان ہے ابو طالب، نبی ہے دین تو ایمان ہے ابو طالب، نزول وحی کا عنوان ہے ابو طالب، بغیر لفظوں کا قرآن ہے ابو طالب، انہی کے دم سے ہوئی ابتدائے بسم اللہ، انہی نے نقطہ دیا زیر بیاں بسم اللہ۔ شریک دعوت اسلام ہے ابو طالب، شریک دعوت اسلام ہے ابو طالب۔ کہاں ہے تنگ نظر ہم سے بھی تو آنکھ ملا ہے، ان کے کفر کا دعویٰ تو کچھ ثبوت ملا، کوئی تو رسم جہالت کی ان کے گھر میں دکھا، کہ بتوں کو آگے جھکا ان کا سر اپنا جھکا، خدا کے نور پہ وہ خاک ڈالنے والے، یہ بدھ شکن کا ہے گودی میں پالنے والے۔ شریک دعوت اسلام ہے ابو طالب، شریک دعوت اسلام ہے ابو طالب۔ رسول ان کا بڑا احترام کرتے تھے، ثواب دین سے تنظیم عام کرتے تھے، سحر کو اٹھتے ہی اول یہ کام کرتے تھے، انہیں نماز سے پہلے سلام کرتے تھے۔ اب رسول اور کسی کافر کو یوں سلامی ہو تو پھر ضرور نبوت میں کوئی خامی ہو۔ شریک دعوت اسلام ہے ابو طالب، شریک دعوت اسلام ہے ابو طالب۔ نہ جانچیے یہ روایت یہ سیرت و کردار، نبی کی آنکھ سے دیکھیے اب انہیں ایک بار، یہ بارگاہ رسالت میں آپ کا تھا مقام، کہ پچھاڑ کا کہ انہیں روئے احمد مختار، وہ عام حزنی بنا ان کا جب رسال ہوا، یہ غم رسول کی امت میں 1 سال ہوا۔ شریک دعوت اسلام ہے ابو طالب، شریک دعوت اسلام ہے ابو طالب۔ یہ مرنے والا گر ایمان ہی نہ لایا تھا تو کیا رسول نے کافر کا غم منایا تھا۔ رسول اللہ یہ خود بھی روئے تھے اور کو بھی رلایا تھا، زبان پہ وَآبَتَ بار بار آیا تھا،
کہ جتا دیا تھا کہ جو محسن رسالت ہے تو اس کو رونا رلانا، تو اس کو رونا رلانا نبی کی سنت ہے۔ شریک دعوت اسلام ہے ابو طالب، شریک دعوت اسلام ہے ابو طالب، شریک دعوت اسلام ہے ابو طالب۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ شریک دعوت اسلام ہے ابو طالب، نبی کو حق کا انعام ہے ابو طالب۔ یہ تھے ذاکر اہل بیت بنگلور سے جناب میر نزہت حسین صاحب بارگاہ ابو طالب میں بہترین انداز میں نذران عقیدت پیش کر رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ آگے بڑھوں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ابو طالب کسے کہتے ہیں؟ سماعت فرمائیے گا کہ جس کے پاس مکے کے کافر اور مشرکین امانتیں رکھیں اسے رسول کہتے ہیں۔ دوبارہ دہرانا چاہوں گا کہ جس کے پاس مکے کے کافر اور مشرک امانتیں رکھیں اسے رسول کہتے ہیں، اور جس کے پاس اللہ رسول جیسی امانت رکھے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ جس کے پاس اللہ رسول جیسی امانت رکھے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ اور ایک اشعار حضرت میر ببر علی انیس شاعر اہل بیت انیس صاحب کا کہہ کر اگلے ذاکر کو دعوت سخن دینا چاہوں گا کہ اس میں جد اعلیٰ ہے ابو طالب والا، اس میں جد اعلیٰ ہے ابو طالب والا، جس شیر نے احمد سے شہنشاہ کو پالا، عزت میں فزوں سب سے شرافت میں دوبالا، جس کا ہے علی سا پسر اقدس اعلیٰ، جس کا ہے علی سا پسر اقدس و اعلیٰ، مصدر سے جو مشتق ہے تو اعلیٰ سے علی ہے، ایمان میں ان کے جسے شک ہو وہ شقی ہے، ایمان میں ان کے جسے شک ہو وہ شقی ہے۔ اسی کے ساتھ اب میں گزارش کرنا چاہوں گا بصد احترام ذاکر اہل بیت جناب مرزا محسن علی صاحب دبئی سے کہ وہ اس بزم میں نذران عقیدت پیش کریں۔ آپ سب ان کا استقبال ایک درود سے کیجئے گا۔ جناب مرزا محسن علی صاحب۔ السلام علیکم مومنین، آپ سب کو جشن حضرت ابو طالب علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آئیے اس شان میں ایک منفرد پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ اس سے پہلے ایک باواز بلند سلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ میں ابو طالب ہوں، 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 میں ہوں عمران لقب میرا ابو طالب ہے، تم بھٹکتے ہو کہاں حق تو میری جانب ہے،
ہر مسلمان پہ قانون میرا واجب ہے، کیونکہ ایک بیٹا میرا غالب کل غالب ہے، کیونکہ ایک بیٹا میرا غالب کل غالب ہے۔ ظلمت کفر کو گھر گھر سے نکالا میں نے، ظلمت کفر کو گھر گھر سے نکالا میں نے، لڑکھڑاتا ہوا اسلام سنبھالا میں نے، لڑکھڑاتا ہوا اسلام سنبھالا میں نے۔ میں ابو طالب ہوں، 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 میں ابو طالب ہوں۔ کتنا پاکیزہ حسب اور نسب میرا ہے، کاری اسلام میں جو کچھ ہے وہ سب میرا ہے، ادب دیست میں انداز ادب میرا ہے، مصطفیٰ میرے علی میرے ہے رب میرا ہے، مصطفیٰ میرے علی میرے ہے رب میرا ہے۔ یہ بتاؤ کوئی مجھ جیسا مسلمان بھی ہے، یہ بتاؤ کوئی مجھ جیسا مسلمان بھی ہے، میرے گھر نہج بلاغہ بھی ہے قرآن بھی ہے، میرے گھر نہج بلاغہ بھی ہے قرآن بھی ہے۔ میں ابو طالب ہوں، 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 میں ابو طالب ہوں۔ میرے ہوتے ہوئے اسلام کو خطرہ تو نہیں، کہیں قرآن سے ہٹ کر میرا شجرہ تو نہیں، میرے کردار کا دامن کہیں میلا تو نہیں، کوئی بچہ میرا میدان سے بھاگا تو نہیں، کوئی بچہ میرا میدان سے بھاگا تو نہیں۔ پھر بھی تم نے میرے ایمان کی سند مانگی ہے، پھر بھی تم نے میرے ایمان کی سند مانگی ہے، جبکہ اسلام نے خود مجھ سے مدد مانگی ہے، جبکہ اسلام نے خود مجھ سے مدد مانگی ہے۔ میں ابو طالب ہوں، 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 میں ابو طالب ہوں۔ میرے اوصاف کمالات تمہیں کیا معلوم، میری الفت میرے جذبات تمہیں کیا معلوم، کس طرح گزرے ہیں لمحات تمہیں کیا معلوم، کیا تھے اس دور کے حالات تمہیں کیا معلوم، کیا تھے اس دور کے حالات تمہیں کیا معلوم۔ دعوت فکر میں دن رات گزر جاتے تھے، دعوت فکر میں دن رات گزر جاتے تھے، لوگ میرا ہی نمک کھا کے مکر جاتے تھے، لوگ میرا ہی نمک کھا کے مکر جاتے تھے۔ میں ابو طالب ہوں، 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 میں ابو طالب ہوں۔ خانہ حق سے جو پایا وہ پسر میرا ہے، آیتیں جس پہ اترتی ہے وہ گھر میرا ہے، نوک نیزہ پہ جو بولا وہ سر میرا ہے،
نوک نیزاں پہ جو بولا ہے وہ سر میرا ہے، رن میں اصغر جو ہنسا ہے وہ ہنر میرا ہے، رن میں اصغر جو ہنسا ہے وہ ہنر میرا ہے، نام اسلام کے دامن پہ رقم میرا ہے، نام اسلام کے دامن پہ رقم میرا ہے، ہر عزادار کے ہاتھوں میں علم میرا ہے، ہر عزادار کے ہاتھوں میں علم میرا ہے، میں ابو طالب ہوں، 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 رب محبوب مسیب ہے قرینہ میرا، دن کو پار لگاتا ہے سفینہ میرا، کام آیا ہے تو بس خون پسینہ میرا، کربلا میری نجف میرا مدینہ میرا، کربلا میری نجف میرا مدینہ میرا، یہ سمجھ لو پسر غالب کل غالب ہوں، یہ سمجھ لو پسر غالب کل غالب ہوں، تم تو طالب ہو نبی کے میں ابو طالب ہوں، تم تو طالب ہو نبی کے میں ابو طالب ہوں، 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 پر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تم تو طالب ہو نبی کے، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں۔ یہ تھے ذاکر اہل بیت دبئی سے تشریف فرما جناب مرزا محسن علی صاحب، بہترین آواز میں انہوں نے بارگاہ ابو طالب علیہ السلام میں نذران عقیدت پیش کیا، مولا ان کو توفیقات میں اور اضافہ فرمائے۔ اس سے پہلے کہ میں ایک اور ذاکر، آخری ذاکر کو میں دعوت سخن دوں کہ وہ اس مجلس میں نذرانہ پیش کریں، چار مصرے کہہ کر اس کا استقبال کرنا چاہوں گا کہ رکھتے ہیں جو بھی بغض محمد کی آل سے، شعر بطور خاص سماعت فرمائیے گا، رکھتے ہیں جو بھی بغض محمد کی آل سے، جنت کو دے نکال وہ خواب و خیال سے، اور اسلام کی ہوئی ہے حقیقت میں پرورش، اسلام کی ہوئی ہے حقیقت میں پرورش، عمران کے لہو سے خدیجہ کے مال سے، عمران کے لہو سے خدیجہ کے مال سے۔ آئیے اسی کے ساتھ گزارش کرنا چاہوں گا بس احترام بزرگ ذاکر اہل بیت میسور سے جناب میر مبارک علی صاحب سے کہ وہ اس بزم میں نذران عقیدت پیش کریں۔ جناب میر مبارک علی صاحب۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مدت ابو طالب فرض ہے مسلمان کا، رد کرے گا کیا کوئی، فیصلہ ہے خریاں کا۔ مدت ابو طالب کیا بیاں کرے کوئی، رتبہ ابو طالب ہے چچا محمد کا، ہے چچا محمد کا، باپ کل ایمان کا۔ مدت ابو شک جسے ہے ایمان پر، محسن رسالت کے، جان لو حقیقت میں، جان لو حقیقت میں، دوست ہے
وہ شیطان کا مدت ابو سلسلہ ہے حیدر سے جو امام قائم تک نسل آل عمران ہے، نسل آل عمران ہی ہے وسیلہ ماں کا مدت ابو دین کو سنبھالا ہے جس کی آل نے ہر آن حشر تک نہ اترے گا، حشر تک نہ اترے گا بوجھ کے احسان کا مدت ابو مار کے ہوئے ہیں سر جس کے عزم سے ہر دم ذات کل ایمان وہ ذات کل ایمان وہ لاڈلا ہے عمران کا مدت ابو طالب کیا گھٹائے گا کوئی عظمت ابو طالب تذکرہ ہے قرآن میں، تذکرہ ہے قرآن میں شان آل عمران کا مدت ابو طالب شکر کر ادا شبیر محسن محمد کا مدت ابو طالب مدت ابو طالب جز ہے تیری ماں کا مدت ابو طالب فرض ہے مسلمان کا اللہم صلی علی محمد مدحت ابو طالب فرض ہے مسلمان کا رد کرے گا کیا کوئی فیصلہ ہے قرآن کا۔ یہ تھے ذاکر اہل بیت جناب میر مبارک علی صاحب میسور سے بہترین انداز میں انہوں نے جناب ابو طالب کے حوالے سے قصیدہ پیش کیا۔ مولا ان کے توفیقات میں اور اضافہ فرمائے اور اس منقبت کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کہ آگے بڑھوں ایک بات کہہ کر مولانا صاحب کو انشاءاللہ دعوت دوں گا کہ جو محمد کو ہاتھ سے کھلائے وہ ابو طالب ہے، جو محمد کو پروان چڑھائے وہ ابو طالب ہے۔ کس منہ سے کہتے ہو کہ تم ابو طالب کو کافر، سب مسلمان کا دل محمد، محمد کی دل و جان ابو طالب ہے، محمد کی دل و جان ابو طالب ہے۔ اور ایک شعر دل سے ملایا ہے ابو طالب نے، ایک سوال بھی ہے، دل سے ملایا ہے ابو طالب نے کیا رنگ جمایا ہے ابو طالب نے، اس عہد کے بارے میں بھی کچھ لب کھولو، اس عہد کے بارے میں بھی کچھ لب کھولو جو عہد پڑھایا ہے ابو طالب نے، جو عہد پڑھایا ہے ابو طالب نے۔ اسی کے ساتھ بصد احترام اب میں گزارش کرنا چاہوں گا مولانا موصوف جناب سید محمد ساجد رضوی صاحب سے کہ وہ آج کے اس بزم میں خطاب فرمائیں، جلوہ افروز ممبر ہو کر اس محفل نورانی محفل میں اور چار چاند لگا دے۔ جناب مولانا سید ساجد رضوی صاحب۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین مخاطب بالطہ و یاسین سیدنا و نبینا مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. سورہ آل عمران کی جس آیت کے تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں، اور میں نے اس کو اس لیے اس سمے تلاوت کرنے کی ضرورت سمجھی کیونکہ مجھے چونکہ جناب عمران کنیت ابو طالب کا تذکرہ کرنا ہے، اس لیے سہارا بھی سورہ آل عمران کا لے رہا ہوں. اس آیت کے اندر ارشاد ہو رہا ہے، اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو تو ہمارا اتباع کرو، ہماری پیروی کرو. جب تم ہمارا اتباع ہماری پیروی کرو گے تو اللہ اس کی جزا تم کو یہ دے گا کہ تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. لیکن یاد رکھیے گا چونکہ حکم اس آیت میں یہ ہو رہا ہے کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو ہمارا اتباع کرو، ہماری پیروی کرو. جب ہمیں اتباع رسول کے سلسلے میں دیکھنا ہوئے تو پھر صرف عملی زندگی ہی کے اوپر نظر نہیں دوڑانا ہے، بلکہ پیروی کرنے کے لیے ابتدا سے لے کے رسول کے انتہا آخری عمر تک کا ہمیں جائزہ لینا ہے. جب ابتدائی زندگی کے اوپر ہم اپنی نظر دوڑائیں گے، جائزہ لیں گے، تو پھر یاد رکھیے گا عملی زندگی سن بلوغ میں پہنچنے کے بعد اس کا آغاز ہوتا ہے، لیکن ابتدائی زندگی جو ہے وہ آغوش مادر سے شروع ہوا کرتی ہے. اب نہ جانے خدا کی مشیت کیا تھی، خدا کی مرضی کیا تھی کہ پیغمبر اسلام کی ولادت سے پہلے باپ کا سایہ پہلے ہی اللہ نے اٹھا لیا، اس کے بعد دادا کی سرپرستی میں پیغمبر اسلام کی پرورش شروع ہوتی ہے. لیکن ایک دن وہ بھی آتا ہے کہ جناب عبد المطلب اپنے سب بچوں کو جمع کرتے ہیں، اور جمع کرنے کے بعد کہتے ہیں اب میری عمر کا یہ آخری پڑاؤ ہے، یہ وقت آخر ہے، میں نہیں چاہتا کہ میرے بعد کوئی آپس میں تضاد ہو، میرے اس بیٹے کی کون پرورش کرے گا. اس لیے اگر جناب عبد المطلب چاہتے اپنے کسی بھی بیٹی کے سپرد اگر اپنے پوتے کو کر دیتے تو کون ایسا انسان ہے جو مہکتے ہوئے گلاب کو اپنے آغوش میں جگہ نہ دیتا، کون ایسا انسان ہے جو اس خوشبو کو لینے کے لیے تیار نہ ہوتا. لیکن پھر عدالت عبد المطلب پہ حرف آ جاتا، اگر ایک بیٹے کے حوالے کرتے دوسرے کو نہ دیتے تو وہ کہہ سکتا تھا ہم کیا کریں، جب بابا نے محمد کو اس کے سپرد کر دیا تو ہم محروم رہ گئے. اس لیے جناب عبد المطلب نے اپنے سب بچوں سے کہا تم سب کے سب بیٹھ جاؤ، تمہارے درمیان میں اپنے محمد کو چھوڑے دے رہا ہوں، جس کی آغوش کو یہ خود چن لے بس وہی جو ہے محمد کی پرورش کرے گا. اب عزیزان محترم اس کا کوئی کیا کرے، یہ نگاہ رسالت تھی کہ جو بچپنے میں ہی پہچانتی تھی کہ یہاں کون کس پائے کا انسان یہاں موجود ہے. تاریخ کے کسی لائن کے اندر آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ جب جناب پیغمبر اسلام کی نگاہیں اٹھ کے ایک ایک چہرے کو پڑھ رہی تھیں تو ابو طالب نے ہاتھوں کو بڑھا کے آواز دیا ہو میرے قریب آ جاؤ، میرے آغوش میں آ جاؤ. بلکہ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے اتنے اطمینان سے ابو طالب بیٹھے ہوئے تھے کہ جیسے یہ لگتا تھا کہ ابو طالب کا ارادہ یہ بتا رہا تھا کہ ان کو معلوم تھا کہ خدا کو محمد کے لیے کس کی آغوش کو چننا ہے. اسی لیے تاریخ لکھنے والوں نے لکھا کہ پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ سب کو دیکھا، اس کے بعد آہستہ سے قدم بڑھے، آنے کے بعد آغوش ابو طالب کو چنا. اب میں کیا بتاؤں کہ جناب ابو طالب کے فضائل کی ابتدا کہاں سے کی جائے. اگر ابتدا یہاں سے کی جائے تو یہی کیا کم عظمت ہے کہ یہ وہ آغوش ہے کہ یہاں پلنے والا یا تو سردار انبیاء بن جاتا ہے یا سردار ائمہ بن جاتا ہے. اللہ اکبر. اگر ملاحظہ تو فرمائے ابو طالب کی منزلت کیا ہے کہ بچپن میں پرورش، بچپن میں پالنا شروع کر دیا تو انداز کیا ہے
کہ چاہے میرا بیٹا قربان ہو جائے لیکن پیغمبر بچ جائے۔ بتائیے، ہمیشہ یاد رکھیے گا، قربانی جب دی جاتی ہے تو مفضول کو افضل کے اوپر قربان کیا جاتا ہے۔ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی اپنے بیٹوں کو کسی دوسرے کے لیے فدا کر دے، لیکن یہ ابو طالب کا ایمان تھا۔ آپ بتانا چاہتے تھے، یاد رکھنا جب رسالت کی حیات کی بازی آ جائے تو کائنات میں کوئی دوسرا کھڑا نہ ملے گا، یا بچانے کے لیے ابو طالب ہوگا یا اولاد ابو طالب نظر آئے گی۔ ابو طالب کی منزل پہ تو غور کیجئے، کیا کہنا ہے ابو طالب کی۔ اگر آپ قرآن یا حدیث پر نظر دوڑائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ابو طالب کا چاہے زبان سے نکلا ہوا جملہ ہو یا ابو طالب کا کوئی عمل انجام دیا ہو، دونوں خدا کتنا پسند کرتا ہے۔ اگر زبان ابو طالب سے کوئی جملہ نکل جائے تو خدا اسے قرآن کی آیت بنا دیتا ہے، اور اگر کوئی عمل کر دے تو اس عمل کو خدا خود اپنا عمل کہتا ہے۔ یہ بتائیے پیغمبر اسلام کی پرورش کس نے کی؟ کہ ابو طالب نے کی۔ خدا قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ اے میرے عبداللہ کے یتیم، اے میرے محمد، جب میں نے تم کو یتیم پایا تو میں نے تمہاری پرورش کی۔ پرورش تو ابو طالب کر رہے ہیں، خدا اپنی طرف منسوب کر رہا ہے۔ گویا اللہ بتانا چاہتا ہے کہ آج تک مسلمان جس کو یہ نہ سمجھ سکے کہ وہ مسلمان اور کافر کی جو ہے بحث میں الجھے ہوئے ہیں، انہیں یہ نہیں معلوم کہ ابو طالب کی منزل کیا ہے۔ بھائی اتنا یاد رکھیے گا کہ جو ابو طالب کو آج تک نہ سمجھ سکا، کیا سمجھ پائے اگر تاریخ پہ نظر دوڑائیں گے؟ جب رسول اللہ کے بزموں میں بیٹھنے والے رسول کے اوپر اسیان کا الزام لگا دیں تو اگر آج کے کلمہ گو ابو طالب کو کافر کہہ دے تو اس میں فرق کیا نظر آتا ہے؟ لیکن ایک طرف ایمان ابو طالب ہے کہ جو اس انداز سے پرورش کر رہا ہے، قدرت بھی دیکھ رہی ہے۔ ابو طالب، تم نے ہمارے یتیم کی نہ جانے کس انداز سے پرورش کی ہے کہ ہمیں تمہاری ہر ادا پسند آتی ہے۔ اسی لیے جب تاریخ اسلام کی پہلی دعوت کا انعقاد کیا جاتا ہے جسے دعوت ذوالعشیرہ کہا جاتا ہے، اللہ اکبر، کہیں اور کسی میدان میں بھی ہو سکتی تھی یہ دعوت۔ چچا جان، میں چاہتا ہوں ایک دعوت کرنے کے لیے واقعی آپ کو سننا ہے، مجھے دوسری طرف لے جانا ہے، لیکن یاد رکھیے گا جس بات کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، آج بہت آسانی سے ایک چیز کہہ دی جاتی ہے کہ بھائی حل جزاء الاحسان الا الاحسان، ہر احسان کا بدلہ احسان ہوا کرتا ہے، لیکن آج بھی مسلمانوں کو یہ نہیں معلوم کہ احسان کہا کسے جاتا ہے۔ ہر وہ چیز احسان نہیں ہوتی۔ اگر ہم نے کسی کے ساتھ کوئی نیک عمل کیا لیکن اس میں ذرا سے بھی لالچ شامل ہو گئی تو یہ احسان نہیں بلکہ لالچ ہے۔ اگر ہم نے کسی کی مدد کی لیکن بدلے کے لیے کی کہ آج ہم اس کی مدد کریں گے، کل یہ ہماری مدد کرے گا، تو یہ احسان نہیں بلکہ یہ بدلے کی تمنا ہوتی ہے۔ احسان کسے ہوتی ہے؟ اگر احسان کا علم، احسان کا ترجمہ، احسان کی صحیح معرفت حاصل کرنا ہے تو پھر آ جائیے ابو طالب کے پاس۔ پوری زندگی پیغمبر کی خدمت کرتے رہے، پرورش کرتے رہے، لیکن کہیں تاریخ میں ایک جملہ بھی نہیں ملتا کہ کبھی ابو طالب نے کہا پروردگار میں نے تیرے یتیم کی اتنے دل و جان سے جو ہے محنت کر کے پرورش کی ہے، تو بھی تو میرے ساتھ کوئی احسان کر دے۔ نہیں، ابو طالب بتانا چاہتے تھے، یاد رکھو، یہاں معرفت الہی اگر حاصل کرنا ہے تو آؤ دیکھو ایمان ابو طالب کے اندر تمہیں ملے گی۔ اس انداز سے پرورش کی، قدرت بھی دیکھ کے مسکرا رہی تھی۔ میرے حبیب، میرے ابو طالب، گھبراؤ نہیں، تم نے اس محبت و خلوص سے جب میرے محمد کی پرورش کی ہے تو جب وقت آیا تھا نا محمد کی پرورش کے لیے تو ابو طالب نے اپنا گھر دے دیا تھا۔ قدرت نے کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، ہر احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ جب تم نے میرے یتیم کے لیے اپنا گھر دے دیا تو جب کبھی تمہیں بھی ضرورت پڑ جائے گی تو تمہارے بچے کی ولادت کے لیے میں اپنا گھر دے دوں گا۔ اور صرف یہیں تک بات نہیں رہ جائے گی، اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیے تو آپ کو معلوم ہوگا ایک لفظ ہے بلغ۔ جہاں تک میری نظر گئی اور میں نے اپنے اساتذہ سے بھی معلوم کیا کہ یہ بتائیے لفظ بلغ سب سے پہلے کس نے استعمال کیا؟ تو مجھے بتانے والوں نے بتایا کہ عربی کے اندر لفظ بلغ جناب ابو طالب سے پہلے کسی نے استعمال ہی نہیں کیا۔ اور یہ کب استعمال کیا جناب ابو طالب نے؟ کہ جب دعوت ذوالعشیرہ ہے، کھانے والوں کو مدعو کیا جا چکا ہے، اور ایسے ایسے کھانے والے کہ جو پورا بکرا کھا جائیں۔ لیکن جب دعوت ختم ہوتی تھی، پیغمبر کھڑے ہوتے تھے کچھ کہنے کے لیے تو کبھی ابو لہب کھڑا ہو کے کہنے لگتا تھا دیکھا نا میں نے کہا محمد جادوگر ہیں، ایک پیالے میں سب کو سیراب کر دیا، پھر بھی پیالہ بچا ہوا ہے، چلو جلدی بھاگ جاؤ۔ تاریخ پہ آپ کی نظر ہے،
دوسرے دن ابو جہل کھڑا ہو گیا، لیکن جب تیسرے دن دعوت کی باری آئی اور ایک مرتبہ پیغمبر کچھ کہنا چاہتے تھے کہ ابھی کوئی اور ابو کھڑا ہوتا کہ ابو طالب کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد ایک مرتبہ آپ نے کہا خبردار، جب تک میرا لال محمد اپنے کلام کو تم تک پہنچا نہ دے، تمہارے اندر آج یہ ہمت نہیں بغیر اس کی آواز سنے ہوئے چلے جاؤ۔ تاریخ گواہ ہے، نہ جانے کس لہجے سے، کس انداز سے ابو طالب نے کہا تھا کہ جتنے ابو تھے وہ سب ایک ابو کی آواز سے ڈر کے بیٹھ گئے۔ تو بس یاد رکھیے گا، جب چند ابو جو ہیں ابو طالب کے سامنے نہ ٹھہر سکے تو کلے کے ایمان کے سامنے باطل کہاں ٹھہر سکتا ہے۔ لیکن ایک مرتبہ پیغمبر اسلام کھڑے ہونا چاہتے ہیں تو اس وقت سب سے پہلے جناب ابو طالب نے کہا ہے یا محمد بلغ، اے میرے لال محمد پہنچاؤ جو تم پہنچانا چاہتے ہو۔ اگر میں ہوتا ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا اے ابو طالب یہ تو بتائیے آپ کو کیا معلوم کہ پیغمبر کیا پہنچانا چاہتے ہیں؟ عجب نہیں مسکرائیں، مسکرا کے ابو طالب جواب دیں، یاد رکھنا جو رسول کے کلام کو سن کے کلمہ پڑھے اسے مسلمان کہا جاتا ہے، جو دل رسول کے اندر رہتی ہوئی بات کو پہچان لے اسے ابو طالب کہا جاتا ہے۔ اور اسی لیے جب پیغمبر اسلام کھڑے ہوئے، جب جناب ابو طالب نے کہا بلغ، پہنچاؤ اپنے بات کو، قدرت نے یہ انداز دیکھا، یہ لہجہ دیکھا، مسکرائی کہ ابو طالب گھبراؤ نہیں، جب میرے یتیم کو نبوت رسالت پہنچانے کا وقت تھا تو تم نے کہا یا محمد بلغ، پہنچاؤ جو تمہارے رب کی طرف تم کو ملا ہے۔ اور پیغمبر نے کھڑے ہو کے خطبہ دیا اور اس کے بعد وہیں یہ اعلان کیا تھا قولوا لا الہ الا اللہ لا تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو تو فلاح پاؤ گے۔ اس کے بعد اپنی رسالت کا اعلان کیا۔ سب سے پہلے جناب مولا کائنات نے جو ہے اس کی تصدیق کی، لیکن یہ منظر قدرت دیکھ رہی تھی، اس نے کہا کوئی بات نہیں، آج رسالت کا اعلان کرنا تھا تو لہجہ تمہارا میں نے دیکھا، لفظ تمہارا دیکھا، جب نبوت کا اعلان کرنا تھا تم نے بلغ کہا، لہجے میں جو ہے وہ تھوڑی سی کرواہٹ تھی، تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ آج دنیا سمجھے کہ کسے کہا جاتا ہے احسان کا بدلہ احسان، یہاں نہ جانے کس انداز سے ابو طالب نے اعلان رسالت کرتے ہوئے پیغمبر اسلام کے سامنے کہا تھا یا محمد بلغ، پہنچاؤ اپنی بات کو۔ اب چند سال گزرے، ورق پلٹا، وقت پلٹا، اب میں نے دیکھا پھر مجھے ایک سجا ہوا میدان نظر آیا، 1,00,000 کا یا جتنے کا بھی مجمع تھا، ایک مرتبہ ایک آواز آئی میرے حبیب رک جاؤ۔ پیغمبر اسلام رک جاتے کہ جو پیچھے رہ گئے ان کو بلایا جائے، جو آگے نکل گئے ان کو واپس بلایا جائے، سب کو بلایا گیا۔ اس کے بعد ایک آواز آئی یا ایھا الرسول بلغ۔ اب معلوم ہوا کہ یہ لفظ بلغ وہ ہے جو دعوت ذوالعشیرہ میں ابو طالب نے کہا تھا، وہی بلغ کو لا کر یہاں پر خدا جو ہے وہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو جو انداز ابو طالب ہے وہی انداز میرا بھی ہے۔ وہاں رسالت کو پہچاننا تھا تو زبان ابو طالب چل رہی تھی، یہاں ولایت کی بات ہے، اس لیے کلام الہی حاضر ہو رہا ہے۔ تو کہا دنیا والوں پہچانو، جناب ابو طالب کی عظمت کو کون پہچان سکتا ہے؟ یا خدا پہچانتا ہے یا رسول اللہ پہچانتے ہیں۔ سوچئے تو کائنات میں کوئی ایسی فرد بتا دیجئے کہ جس کے زبان سے جو جملہ نکل جائے وہ قرآن کی آیت بن جائے، جس کے عمل کو خدا اپنی عمل کہتا ہو۔ کیا کہنا ہے، چونکہ مجھے معلوم ہے کہ یہ پروگرام آج میسور میں رکھا گیا ہے تو بڑی مجھے خوشی ہوئی، اس لیے کیونکہ ایک زمانے طولانی کافی عرصے تک میرے والد صاحب نے وہاں خدمت انجام دی ہے اور وہاں کے مومنین کی بہت محبت رہی، میں بھی کافی بار آتا جاتا رہا، آج بھی وہاں کی یادیں تازہ ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں میرے پروردگار ساری دنیا میں جہاں جہاں بھی محمد و آل محمد کے چاہنے والے، جہاں بھی ولایت کا اقرار کرنے والے، جہاں بھی عزادار ہیں، خصوصیت سے محصور کے عوام کے لیے کہ ان کو ہر بلا اور ہر مصیبت سے محفوظ رکھ۔ پروردگار جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے، پروردگار جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما دے، جن کی گودیاں خالی ہیں ان کو اولاد عطا فرما دے، پروردگار جس کی جو نیک تمنائیں ہیں انہیں پوری فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
جزاک اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ. آج کا یہ جشن اختتام پر پہنچ گیا ہے. آپ تمام ناظرین کا، تمام مومنین اور مومنات کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ سب اس جشن مبارک میں شریک رہے، اس جشن کو کامیاب بنایا. میں تہہ دل سے آپ سب کا ایک اور مرتبہ شکریہ ادا کرتا ہوں. تمام ذاکرین کا بھی میں بہت ممنون و متشکر ہوں جنہوں نے حصہ لیا، اس جشن کو کامیاب بنایا. اور میں مولانا سید محمد ساجد رضوی صاحب کا بھی تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے والد جناب مولانا مرحوم سید احمد حسن رضوی صاحب کی بھی یاد تازہ کرا دی. آپ نے اس جشن میں شریک رہے، آپ کی مصروفیات کے باوجود آپ نے ہمارے اس دعوت پہ لبیک کہا اور شریک رہے. اور آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس وبا کے خاتمے کے لیے آپ سب دعائیں کریں، جلد سے جلد اس مرض سے ہم سب چھٹکار پائیں. اور جو بھی متاثر ہوا ہے، جو بھی اس وبا کے گرفت میں آیا ہے، مولا آج کے اس مولود کے حوالے سے جلد سے جلد وہ شفا یاب ہو. اور آپ تمام کی خدمت میں ایک اور گزارش کروں کہ آپ سب ہمارے اس یوٹیوب چینل شیعہ ٹی وی نیٹ ورک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، تاکہ علم میں سب کے اضافہ ہو سکے اور سب جو ہے اس جشن میں شریک ہو سکیں. آپ تمام حضرات کا پھر ایک مرتبہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں. خدا حافظ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. جب گھٹا ہو غم کی چھائی، آفتیں ہو سر پہ آئی، تنگ ہو جائے خدائی، مل کے دے سب یہ دعائی. یا نبی سلام علیکہ. اب مسلمان غم کے مارے تنگ ہیں جینے سے سارے، سخت مشکل میں گزارے، پھر دو پھر دن ہمارے. یا نبی سلام علیکہ. وقت بگڑا ہے بناؤ، اب مصیبت سے بچاؤ. یا نبی تشریف لاؤ، جلد آؤ جلد آؤ. یا نبی سلام علیکہ. درد کے ماروں کی سن لو، اپنے لاچاروں کی سن لو، ان خطاواروں کی سن لو، ہم گنہگاروں کی سن لو. یا نبی سلام علیکہ. دکھ بھرے نالوں کا صدقہ، کربلا والوں کا صدقہ، ناز کے پالوں کا صدقہ، بھیک دو لالوں کا صدقہ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. اللہم صلی علی محمد و آل